أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. صدق اللہ العظیم. حضرات، آج ہم لوگ سورہ الانبیاء شروع کر رہے ہیں. اس سورہ کا جو نام ہے الانبیاء، وہ اس وجہ سے ایک علامت کے طور پر رکھ دیا گیا ہے، جیسے اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ قرآن مجید میں جو سورتوں کے نام رکھے گئے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سورت میں انبیاء ہی کا پورا ذکر ہو، بلکہ چونکہ اس سورے میں انبیاء کا تذکرہ ہے، اس لیے اس مناسبت سے پہچان کے لیے اس کا نام انبیاء رکھ دیا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی طبیعت کو سعادت مند بنایا ہے. انسان کی طبیعت میں سعادت مندی ہے، لیکن
اگر اس کی غلط تربیت ہو جائے، انسان کی طبیعت عموماً نیک ہے اور وہ سعادت مندی کو پسند کرتا ہے، نیکی کو پسند کرتا ہے، اللہ ہے کہ اس کی تربیت اگر غلط ہو جائے اور تربیت غلط ہونے کے نتیجے میں اس کے مزاج میں بغاوت پیدا ہو جائے اور راہ حق سے ہٹنا اور گمراہی اس کے مزاج میں آ جائے تو پھر اس کی غفلت بڑھ جاتی ہے اور پھر اس کو گناہ کرنا آسان دکھتا ہے، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنا اس کا مشغلہ بن جاتا ہے، بلکہ اس کو اس میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات میں یہی بات فرما رہے ہیں کہ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کا حساب یعنی قیامت قریب ہے۔ چونکہ قیامت اس اعتبار سے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت، آپ نے 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا کہ قیامت اور میں دونوں اس طرح ہے، کہ مطلب میرے میں اور قیامت میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی دوری نہیں ہے، کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، بلکہ میرے بعد قیامت ہی آنے والی ہے۔ تو یہ قرب قیامت کی علامت ہے اور آپ کا دور آخری دور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب یہ آخری چانس ہے آپ کو سدھرنے کا، اگر آپ اب بھی نہیں سدھرے تو پھر آئندہ سدھرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے قیامت قریب ہے۔ ویسے بھی جو بھی جیسے حدیث شریف میں من مات فقد قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، تو اس اعتبار سے موت ہر ایک کی قریب ہے اور کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کی کب موت واقع ہوگی۔ چنانچہ فرمایا اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے لیے ان کا حساب یعنی موت اس کی یا قیامت بالکل قریب ہے اور ان کا حساب قریب ہے۔ وہم فی غفلۃ معرضون، اور لوگ غفلت میں اعراض کیے منہ موڑے ہوئے ہیں اور ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ ان کی تربیت ایسی غلط ہو گئی کہ انہوں نے اپنی سعید طبیعتوں کو، جو نیک بخت طبیعتیں اللہ نے پیدا کی تھی، اس کو بدل دیا، ظلم سے تبدیل کر دیا اور غیر غلط کاموں میں مصروف ہو گئے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، جب کبھی ان کے پاس کوئی آیت نازل ہوتی ہے، قرآن کی کوئی سورت نازل ہوتی ہے نئی، الا استمعوہ، تو اس کو سنتے ہیں، ہم یلعبون وہم یلعبون، اور سنتے ہیں اس کو لاپرواہی سے، مذاق کرتے ہوئے، مطلب سنجیدہ اس کو نہیں لیتے اور اس سے مذاق کرتے ہیں، اس سے غفلت برتتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں ہیں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اور عربوں کی عادت تھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو بولتے تھے کہ کان سرگوشی کرتے، خاموشی میں ایک دوسرے کو کان میں بولتے، خاموشی میں بولتے کہ یہ صاحب جو ہے جادوگر معلوم ہوتے ہیں، بعض کہتے تھے کہ وہ جو ہے شاعر ہیں، بعض کہتے تھے کچھ، بعض کچھ کہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو خاموشی میں سرگوشی کی باتیں کر رہے ہیں کہ هل هذا الا بشر، اور جو ایک دوسرے کو سمجھاتے تھے کہ بھئی انہوں نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی جو ہے فرشتہ ہی نہ ہونا تھا، یہ تو ہمارے جیسے آدمی ہیں اور پھر ہماری طرح یہ بھی کھا رہے پی رہے، ان کے بھی ضروریات زندگی ہے، پھر یہ ہمارے سے اوپر یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کان میں ایک دوسرے کے بولتے تھے اور کہتے تھے فتأتون السحر، اور
کیا تم دیکھتے ہو انتم تب تبصرون، اور دیکھتے بھالتے تم جادو کو قبول کرو گے؟ جادو کا مطلب ان کا یہ ہے کہ چنانچہ ربیعہ جو ہے، جس کو ابو الولید کہتے تھے، جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خسر تھا، اور ہندہ جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چابا تھا، اس کا باپ تھا، تو وہ ربیعہ نے قریش کے سرداروں سے ایک بار کہا کہ آپ لوگ مجھے موقع دے دیجئے کہ میں پیغمبر سے بات کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے. چنانچہ ربیعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور اس نے حضور سے بات کی. کہا کہ بھتیجے، آپ کا مقام ہمارے نزدیک بہت بڑا ہے، آپ کا خاندان بھی بہت شریف خاندان ہے، بڑے خاندان کے تم ہو، لیکن تم نے اور اب تک تم نے جو زندگی گزاری بہت پاک صاف زندگی گزاری ہمارے میں، لیکن اب تم نے یہ جو نئی بات شروع کی ہے اسلام کی، تم نے پوری ہماری جمعیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اور تم ہمارے بڑے بزرگوں کو جو ہے غلط راستے پہ گمراہ بتاتے ہو. تم ہمارے جو بت ہے ان کو جو ہے غلط ٹھہراتے ہو. یہ چیز کی وجہ سے یہاں کا ہمارا معاشرہ تتر بتر ہو گیا ہے، ہماری جمعیت ٹوٹ گئی ہے. اگر تم کو کوئی کسی بیماری کی وجہ سے تم ایسا کر رہے ہو تو اس کے علاج کے لیے ہم لوگ تیار ہیں، اور اگر تم کو دولت کی خاطر تم ایسا کر رہے ہو کہ تم کو دولت ہونا ہے تو ہم مال جمع کر کے تم کو دینے تیار ہیں، اور اگر تم کوئی جادوگری یا کوئی اثرات تمہارے پر ہے اس کے علاج کے لیے ہم لوگ تیار ہیں. اور اگر دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ اگر تم کو کسی عورت سے شادی کی خواہش ہے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، مگر تم اپنا یہ کام چھوڑ دو. جب ربیعہ نے ابو الولید نے یہ جو گفتگو کی تو گفتگو جب اس کی ختم ہو گئی تو حضور نے پوچھا اس سے کہ ربیعہ تم اپنی بات ختم کر چکے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی بات ختم کر چکا ہوں. اس کے جواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی 38 آیتیں تلاوت فرمائی، اور اس کے 38ویں آیت پہ آپ نے سجدہ کیا، اور اس کے بعد سجدے سے سر اٹھا کر کہا کہ ربیعہ ابو الولید، میں نے جو کچھ کہنا تھا تم نے سن لیا ہے، اور میری بات میں اپنی پہنچا چکا ہوں، اب تم جانو اور تمہارا کام جانو. چنانچہ ربیعہ وہاں سے اٹھ کر جب قریش کی دربار میں آیا تو جب وہ دور ہی تھا تو قریش کے لوگوں نے اس کا چہرہ دیکھ کے کہا کہ یہ جس چہرے سے گیا تھا یہ چہرہ اس کا نہیں ہے، یہ بدل گیا ہے. چنانچہ ربیعہ آیا، ابو الولید آیا، اور اس نے کہا کہ اے قوم، واللہ میں جو ہے ان سے بات کیا ہوں، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ نہ وہ شاعر ہے، نہ وہ جادوگر ہے، نہ تو ان کو کوئی مرض ہے. ان کا کلام میں نے عجیب کلام سنا ہے، اور عمدہ کلام میں نے سنا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں. میری تو رائے یہ ہے کہ تم لوگ ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو، اور اگر وہ عرب پر غالب آ گئے تو اگر عرب ان پر غالب آ گئے تو بھی تم دیکھ لو گے، اور اگر یہ عرب پر غالب آ گئے تو تمہاری حکومت ہوگی. اگر عجمی ان پر غالب آ گئے
یا عجمیوں پر یہ غالب آ گئے تو بہر صورت تمہارا فائدہ ہے، تو میری رائے یہ ہے کہ تم ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو۔ چنانچہ اب کہنے لگے کہ ارے ان کے جادو کا اثر ان پر بھی ہو گیا ہے، ربیہ پر، ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا اثر ربیہ پر، ابو الولید پر ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ کرتے تھے وہ لوگ کہ سال بھر جو ہے جو مکے میں آتا زیارت کے لیے تو اس کو بہکاتے تھے، اس سے کہتے کہ آپ جو ہے یہاں ایک شخص ہے، ان کے کلام میں جادو ہے، لہٰذا تم ان سے نہیں ملنا، ان سے بات نہیں کرنا۔ اور خاص طور پہ حج کے زمانے میں جو لوگ آتے ان کو باضابطہ مہم کے طور پر سمجھاتے تھے وہ کہ ان سے نہیں ملنا، اور یہ ایسے ایسے آدمی ہیں۔ چنانچہ طفیل بن عمرو دوسی ایک شاعر تھا دوس قبیلے کا، وہ کہتا ہے، ابن اسحاق نے اس کے بیان کو نقل کیا ہے۔ ابن اسحاق قدیم ترین مورخ ہے، سیرت نگار ہے، جو 152 ہجری کے تھے، تو قدیم ترین ہے۔ انہوں نے ان کی یہ روایت طفیل بن عمرو دوسی کی نقل کی ہے اور کہا ہے کہ طفیل بن عمرو دوسی کے زبانی انہوں نے بات بتائی کہ طفیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں کہ میں جب مکہ آیا تو مکے والوں نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے سمجھایا کہ یہاں ایک شخص ہے، ان کے کلام میں جادو ہے اور جو ان کی سن لیتا ہے ان کا ہو جاتا ہے، لہذا تم ان کی بات مت سنو۔ طفیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ ان سے نہ ملے، ان سے نہ ملوں اور ان کی بات نہ سنوں، لیکن دوسرے دن میں جب حرم میں داخل ہوا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تو تلاوت کے جو الفاظ ان کے میرے کان میں پڑے اور میں نے کان میں روئی رکھ لیا تھا تاکہ ان کا کلام نہ سنوں، لیکن جب ان کے الفاظ میرے کان میں پڑے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ بہت عمدہ کلام ہے، تو میں نے اپنے کان کی روئی نکالی اور ان کا کلام سننے لگا، تو ایسا محسوس ہوا کہ یہ بالکل عمدہ کلام ہے اور ایسا کلام انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اس کے بعد میں ان کے گھر گیا اور ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ میں دوس قبیلے کا آدمی ہوں اور مجھے مکے والوں نے ایسا ایسا سمجھایا ہے، لیکن میں نے آپ کے کلام کو سنا تو مجھے بہت اچھا لگا، کیا پیغام ہے آپ کا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا، تو طفیل بن عمرو دوسی اتنا متاثر ہوا کہ اس نے ایمان قبول کیا اور اس نے اپنے کان کے جو اندر جو روئی رکھی تھی اس نے یہ کہہ کر نکال دی کہ آخر میں بھی تو شاعر ہوں، میں کوئی بچہ نہیں ہوں، میں کوئی پاگل نہیں ہوں، مجھے بھی اچھے اور برے کلام کی تمیز ہے، آخر میں سنوں کہ یہ کیا ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنایا تو جناب اسلام انہوں نے قبول کیا۔ تو یہ جو کیفیت ہے کہ کلام سننے کے بعد لوگ جو اسلام کو قبول کر لیتے اس کو کلام کو اور ان کے ہو جاتے، اس کو وہ لوگ جادو کہہ رہے تھے۔ یہ ان کے نزدیک جادو تھا کہ جو ان کی سنتا ہے ان کا ہو جاتا ہے، اس بات کو وہ لوگ جادو سے تعبیر کر رہے تھے۔ تو وہی بولتے تھے کہ افتاتون السحر وانتم تبصرون، کہ تم جو ہے دیکھتے ہوئے دیکھتے بھالتے جو ہے تم جادو کی اتباع کرتے ہو، سمجھے نہیں؟ وانتم تبصرون، تم دیکھ رہے ہو۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، تو حضور پاک علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے حکم پر فرمایا کہ میرا رب جانتا ہے بات کو، آسمان کی ہو کہ زمین کی ہو، سرگوشی ہو کہ خاموشی بات کہی گئی ہو، اور دل میں جو باتیں کی گئی ہو، کان میں جو باتیں کی گئی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سب کو جانتا ہے، وہ السمیع العلیم۔
اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بس اوقات یہ کہتے بل قالوا اضغاث احلام، کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا پریشان خواب ہے، ان کا جو کلام ہے یہ پریشان کن خواب ہے۔ بل افتراہ بل ہوا شاعر، کبھی کہتے کہ یہ انہوں نے خود گھڑ لیا ہے بلکہ وہ شاعر ہے۔ فلیاتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، تو کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے، ان کے اقوال میں تضاد ہوتا حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے پھر کہتے یہ فلیاتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، جیسے پہلے کے پیغمبر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ید بیضا بتایا اور ان کا لاٹھی جو ہے سانپ بنتا تھا، تو ایسا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے معجزات، حالانکہ معجزات بتائے حضور نے، لیکن چاہتے تھے کہ جو معجزہ یہ طلب کرے وہ ہونا ہے، کچھ بھی بے تکا باتیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ جب وہ کسی کے معجزہ طلب کرنے پر معجزہ بتاتے ہیں تو پھر انکار کرنے پر عذاب الہی آتا ہے۔ اس واسطے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے من مانے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا اور فرمایا ما آمنت قبلہم، ان کو یاد دلایا کہ اس سے پہلے کہ جو بھی لوگ باوجود معجزہ نازل ہونے کے ایمان نہیں لائے اہلکناہا، تو ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا، ہم نے ان کو پیس دیا۔ افہم یؤمنون، کیا اگر ہم نے معجزہ بتایا ان کو ان کے مطالبے کے مطابق تو کیا وہ ایمان لائیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اب کہتے تھے کبھی کہتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح انسان ہے اور یہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، اور یہ تو ہماری طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں بازار میں چلتے ہیں، ان کی بیوی بچے ہیں، یہ ایسے کیسے آدمی نبی ہو سکتے ہیں؟ ان کا خیال تھا کہ یہ نبی کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا، حالانکہ یہ بے تکی بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا جواب دیا ان کو کہ اس سے پہلے بھی تم کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے کے جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ سب انسانوں میں سے گزرے ہیں، ان کے ہم جنس گزرے ہیں، جن کی طرف بھی رسول بھیجے جاتے ہیں تو ان کے ہم جنس بھیجے جاتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس فرشتہ اگر نبی بنا کے بھیجا جاتا، رسول بنا کر بھیجا جاتا، اور اگر وہ اصلی شکل میں ہوتا تو تم دیکھ کے اس کو بے ہوش ہو جاتے تھے، تم ہیبت کھا دیتے تھے فرشتے کی اصل شکل دیکھ کے۔ اور اگر فرشتہ انسانی شکل میں آتا تو پھر کوئی بات ہو گئی۔ تو اگر ہم فرشتہ بناتے نبی کو تو تم استفادہ نہیں کر سکتے تھے، تم ڈرتے تھے اس سے۔ اگر جن کو نبی بناتے تھے ہم تو تم جن سے ڈرتے تھے، ہیبت کھاتے تھے تم۔ تو اس لیے تمہاری ہی نسل سے، تمہاری ہی جنس سے، انسانوں میں سے ہم نے رسول بنا کر بھیجا تاکہ تم ان کے قریب ہو جاؤ، ان سے بات کرو، ان سے محبت کرو، سمجھے نہیں، ان سے تعلق رکھو اور ان سے استفادہ تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور اس سے پہلے ہم نے نہیں بھیجا، ہم نے اس سے پہلے مگر انسانوں ہی کو نوحی الیہم، ہم نے ان کی طرف وحی کی۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور اگر تم کو نہیں معلوم ہے تو پھر یہود و نصارہ سے پوچھو کہ ان کے جو انبیاء گزرے ہیں، وہ انبیاء ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا انسان تھے نہیں تھے؟ حضرت عیسیٰ انسان تھے نہیں تھے؟ حضرت ابراہیم، حضرت نوح اور اس سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں، اہل کتاب سے بات کرو کہ بابا اس سے پہلے کے لوگ کیسے تھے، وہ کیا فرشتے تھے یا انسان تھے؟ جب وہ انسان تھے تو پھر ان کے انسان ہونے میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، کیا اس سے پہلے کے انبیاء کو
کھانا نہیں کھاتے تھے؟ کیا ان کو جسم نہیں تھا؟ وما کانوا خالدین، اور وہ کیا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی انہوں نے گزاری؟ کیا ان کی وفات نہیں ہوئی؟ پوچھو ان سے۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم، پھر ہم نے ان سے وعدے کو، نبیوں سے جو کیا تھا ہم نے وہ پورا کیا۔ یعنی وہ انبیاء جو گزرے، ان کی قوموں نے جب ان کی ناقدری کی، ان کی بات نہیں مانی، باوجود سمجھانے کے، باوجود کوشش کرنے کے، انہوں نے ان پر ایمان نہیں لائے، تو پھر ہم نے وہ نبیوں کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو تکمیل کیا، یعنی عذاب آیا۔ فانجیناہم، پھر ہم نے ان نبیوں کو نجات دی، جبکہ وہ نبی کے خلاف سازش کرنے لگے اور نبی کو ختم کرنے، ان کو مارنے، ان کو ہلاک کرنے کے درپے ہو گئے، پھر ہم نے ان نبیوں کو نجات دی۔ ومن نشاء، اور ان کے ساتھ جن لوگوں کو ہم نے چاہا نجات دی۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور یہ فسادیوں کو ہم نے ختم کیا۔ لہذا یہ حشر تمہارا بھی ہو سکتا ہے اگر تم نے بات صحیح نہیں مانی، تم نے عقل مندی کا کام نہیں کیا، اور یہ ہر دور کے لیے ہے کہ جو لوگ ظالم ہیں، جو لوگ مسرفین ہیں، جو لوگ فسادی ہیں، جو لوگ نبیوں کے راستے سے ہٹ کر اپنا راستہ بنائے ہوئے ہیں، اور جو زندگی لاپرواہی غفلت کی گزار رہے، سب کے لیے تنبیہ ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اور پھر یہ جو کتاب ہم نے تمہارے لیے نازل کی ہے تو اس میں تمہارے تمام نفسیات، تمہارے حالات، انسانوں کی کیفیات، ان کے صفات، ان کے حالات سب ہم نے ذکر کیے ہیں، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور کتنی ہی قومیں ہم نے ان کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا جو ظالم تھے۔ تو پھر تم کو ختم کرنا یا تم کو تباہ کرنا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا خاتمہ ہو، تم پر بھی عذاب آئے اور تم کو بھی وہ سزا دی جائے اور اس کے بعد تم ختم ہو جاؤ۔ تو ہم نے ایسی کئی قوموں کو ملیا میٹ کر دیا، تباہ کر دیا، ختم کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد کئی قوموں کو ہم نے دوسری قوموں کو ہم نے پیدا کیا۔ تو یہ معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لہذا تم بیدار ہو جاؤ۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، وہ جو قوموں کو ہم نے ختم کیا ان کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے نبیوں کا انکار کیا، نبی کو ستایا، نبی کو ختم کرنے کے جب در پہ ہو گئے، پھر جب ہمارا عذاب انہوں نے محسوس کیا، اِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ، تو اس عذاب سے بھاگنے لگے۔ کہاں بھاگ سکتے؟ لا ترکزو، مت بھاگو، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، اور پھر جن گھروں میں تم عیش و عشرت کر رہے تھے اسی طرف جاؤ۔ ومساکنکم لعلکم تسألون، تاکہ تم سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، اخیر میں انہوں نے کہا ہائے افسوس، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ تو یہ انجام اے مکے والو، اے قریشیو، اے کافرو، اے مخالفین پیغمبر، اے حق کو دبانے والو، اے حق کے خلاف بات کرنے والو، اے ظلم و زیادتی کرنے والو انسانیت پر، یہ انجام تمہارا بھی ہو سکتا ہے، یہ بری حالت تمہاری بھی ہو سکتی ہے۔ ہر دور کے لوگوں کے لیے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس زمانے میں ہو گیا، ختم ہو گیا، ہر دور کے لوگوں کے لیے یہی درس ہے۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، اور یہ وہی بات کرتے رہے، شور و پکار کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے ان کو ملیا میٹ کر دیا، ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا۔ یہ حال تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ ہر دور کے ظالموں کا، ہر دور کے فسادیوں کا، ہر دور کے حق کے دبانے والوں کا حال یہی ہو سکتا ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين،
ذہن ان کا یہ تھا، اور آج بھی پوری دنیا کا یہی ذہن ہے، دماغ یہ بنا ہوا ہے۔ چنانچہ ہندو مذہب والے تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بھگوان کی لیلا ہے، دنیا بھگوان کی لیلا ہے، یہ سمجھے نا، مطلب وہ بھگوان نے اس کو کھیلنے کودنے کے لیے بنایا ہے، مذاق۔ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ذہن بنا ہوا ہے۔ اب پوری دنیا کی اکثریت کا حال یہ بنا ہوا ہے کہ یہ دنیا ایسی پیدا کی گئی ہے، کوئی سنجیدگی نہیں ہے اس میں، کوئی نظام نہیں ہے، اور کوئی سوال جواب نہیں ہے۔ اس کے مرنے کے بعد پھر کوئی پوچھنا نہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، ایسے ہی کھائیں گے، پیئیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، مریں گے، ختم ہو گیا۔ یہ ذہن ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو کوئی کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ جو نظام، یہ دنیا کا جو نظام ہے، اتنا منظم نظام ہے کہ اگر ذری سی کسی چیز میں فرق آ جائے تو پوری دنیا تتر بتر ہو جائے گی۔ ایک منظم نظام ہے، ایک یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، نظم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بے ہنگم پیدا کر دیے، کوئی بھی مر رہا، کوئی پوچھ رہا نہیں، سوال نہیں، جواب نہیں، کتاب نہیں، ختم، بے قاعدگی، اور چپ یوں ہی اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ وما بینہما لاعبین، آسمان و زمین کو اور ہم نے پیدا کیا ان کے بیچ جتنی چیزیں ہیں، یہ کھیل کود کے لیے، تفریح کے لیے، یا بھگوان کی لیلا کا جیسا تصور ہے کہ انہیں جو ہے ایک اپنی محبوبہ کی طور پر پیدا کر دیا دنیا کو کھیل کود کے لیے۔ نہیں، غلط، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اور ان کی پوری زندگیوں کا حساب ہوگا ہر ایک کا۔ جس نے ظلم کیا اپنے ظلم کی سزا بھگتنی پڑے گی، جس نے نیکی کیا اس کو نیکی کا اجر ملے گا۔ یہ ایک نظام ہے، باضابطہ ذمہ داری ہے، حساب و کتاب ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارا نظریہ ہے اسلام کا، اور اسلام سے ہٹ کے جتنے لوگ ہیں سب یہی ذہن کے ہیں، یا کوئی خاص بات نہیں ہے، بس دلچسپی کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، بس کھاؤ پیو چل دو، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی نظم نہیں۔ یہ انتہائی غلط تصور ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر ہمارا مقصد اس کو کھیل و کود کے لیے پیدا کرنا ہوتا تو ہم اپنی جانب سے کھیل کود کے سامان بنا لیتے تھے۔ من لدنا انا كنا فاعلین، اور ہم ایسا کر سکتے تھے، لیکن بل نہیں، بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ یہاں جو باطل نظام ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ختم کرتا ہے۔ نقذف بالحق علی الباطل، ہم چوٹ لگاتے ہیں، مارتے ہیں، ضرب لگاتے ہیں باطل پر حق کے ذریعے سے۔ باطل کو اس دنیا میں آخرکار ختم ہونا ہے، باطل باقی نہیں رہے گا، باقی کو ختم ہونا ہے، ہر باطل کو ختم ہونا ہے، باطل کبھی باقی نہیں رہ سکتا۔ نقذف بالحق علی الباطل، حق کے ذریعے سے ہم باطل کو دبوچ دیتے ہیں، اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ تو جتنی باطل طاقتیں ہیں ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک دن ان کو ختم ہونا ہے۔ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، وہ اس کو کچل دیتا ہے، پھر حق باطل کو کچل دیتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور باطل کو ختم ہو کے ہی رہنا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تمہارا جو نظریہ ہے کہ اللہ نے کھیل کود کے لیے بنایا اور بس یہ کوئی ذمہ داری کی بات نہیں، کوئی حساب نہیں، کتاب نہیں، آخرت نہیں، دوزخ نہیں، جنت نہیں، بالکل غلط ذہن ہے، اور اللہ سبحانہ تمہارے لیے خرابی ہے، ان تمام چیزوں سے تم بیان کرتے ہو۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
تمام آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی مملوک ہے، اس کی ملک، وہ جو چاہے ان کو کر سکتا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جتنے فرشتے، جتنے نیک بندے ہیں، سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کے عبادت سے تکبر نہیں کرتے جیسے کہ شیطان نے تکبر کیا، بلکہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے سر جھکانا، یہی صحیح طریقہ ہے، اور اس کے برخلاف اس کی تخلیق پر اعتراضات کرنا، سرکشی کی باتیں کرنا، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، حضرت آدم سے غلطی ہوئی، حضرت آدم نے معافی چاہیے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا۔ انسان کو بھی اللہ نے یہی سکھایا ہے کہ جگہ جگہ حضرت آدم اور شیطان کے واقعے کو اللہ نے ذکر کیا اور یہ بتا دیا کہ شیطان کا راستہ مت چلو، حضرت آدم کا راستہ چلو، کہ غلطی ہو جائے تو حضرت آدم نے معافی چاہی، توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کے برخلاف شیطان نے کٹ حجتی شروع کر دی۔ آپ کیسا حکم دیتے میرے کو، جبکہ آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ فضیلت کی چیز ہے، بڑی چیز ہے، اوپر جانے والی ہے، مٹی نیچے جائے، یہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کٹ حجتی، اس کے نتیجے میں قیامت تک کے لیے مردود، فخرج انک رجیم، اللہ کی لعنت اس پر قیامت تک ہو گئی، اور ساری مخلوق اس پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ طریقہ انسان کو اپنانا چاہیے حضرت آدم والا، اس میں سکون ہے، اطمینان ہے، رحمت ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ فَلَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتی، سمجھے نہیں۔ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور نہ وہ فرشتے اللہ کی عبادت سے تھکتے ہیں۔ آپ بولیں گے پھر وہ دوسرے کام بھی تو انجام دیتے ہیں، کرتے ہیں، کیوں نہیں؟ اب دیکھیے ہم لوگ سانس لے رہے ہیں، ہماری پلکیں ہم مار رہے ہیں آنکھوں کی، تو کرتے ہوئے وہ تو چلا ہوا ہی ہے، ہم دوسرے کام بھی کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، گاڑی بنا رہے ہیں، درست کر رہے ہیں، میکانزم کر رہے ہیں، دنیا کے کام کر رہے ہیں، مگر سانس لینے کے لیے ہم کو ایسا نہیں ہے کہ وہ کام روک کے سانس لینا پڑ رہی ہے، بلکہ یہ تو چلا ہوا ہی ہے، بلکہ ہماری نیچے اوپر ہو رہی برابر آٹومیٹک، اس کے لیے ہم کو باضابطہ کام روک کے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ تو اسی طرح فرشتوں کا معاملہ ہے کہ ان کی تسبیح، اور نیک لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کی تسبیح ان کی چلتے رہتی، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور وہ اللہ کی تسبیح سے تھکتے بھی نہیں۔ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتَرُونَ، اور اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے رات دن، اور اکتاتے بھی نہیں اللہ کی تسبیح سے فرشتے اور نیک لوگ۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ چلو آپ لوگوں نے معبود بنا لیا ہے، چلو ٹھیک ہے، آپ نے معبود بنا لیا، کس کو معبود بنایا؟ پتھروں کو، جھاڑ کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، دریا کو، سانپ کو معبود آپ نے بنا لیا ہے، پتھروں کو آپ نے معبود بنا لیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے پوچھ رہے کیا یہ پتھروں نے یا آپ کے بتوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ نہیں پیدا کی ہے، پھر یہ خدا کیسا بنے گا؟ جس میں پیدا کرنے کی جس میں صلاحیت نہیں ہے، جس میں پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو پھر وہ معبود کیسا ہو سکتا ہے؟
الہ کیسے ہو سکتا ہے، خدا کیسے ہو سکتا ہے جس میں کیا ان لوگوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ نہیں، پھر خدا کیسا ہوتے ہو؟ آپ ہی بولیے کہ وہ خدا کیسا بنیں گے؟ ہم ینشرون، کیا انہوں نے کسی کو پیدا کیا ہے؟ لو کانا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ان کو جواب دے رہے ہیں۔ ان کا یہ جو عقیدہ ہے کہ جیسے مشرکین عرب کہتے تھے کہ، اور ہمارے ملک کے بھی مشرکین یہی کہتے ہیں کہ بھگوان ہے اور یہ جتنے چھوٹے چھوٹے ہیں یہ اس کے مددگار ہیں، اعوان ہیں، مددگار ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑی حکمت کی بات نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ارے بھائی، ایک ملک میں دو بادشاہ وقت واحد میں چلیں گے، ایک اسکول کے دو پرنسپل وقت واحد میں چلیں گے؟ یہ ایسی کیسی حجت ہے، یہ ایسی کیسی دلیل ہے تمہاری، یہ تم ایسی کیسی بات کر رہے ہو؟ کہ اسی لیے اللہ فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اللہ کے سوا اس میں معبود ہوتے کوئی دوسرے لفسدتا، آسمان و زمین بگڑ جاتی، تباہ ہو جاتے تھے۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں اس کو مزید واضح کیا جائے گا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔